تو آج ہم ان ذرائع کو دیکھ رہے ہیں جو مکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر قریش جو اس وقت کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا، ان کی طرف سے جو مخالفت شروع ہوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس نازک وقت کے واقعات اور ان کی اصل نوعیت کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ وہ دور تھا جب اسلام کا پیغام ابھی نیا نیا تھا اور اسے فوراً ہی آپ کہہ سکتی ہیں سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ذرائع ہمیں نہ صرف اس وقت کی کشمکش کا احساس دلاتے ہیں بلکہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کا اس ماحول پر کیا اثر ہو رہا تھا۔ یہ پہلو بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے کہ شروع میں دعوت کتنی احتیاط سے دی جا رہی تھی۔ جیسے وہ نماز والا حکم ہے نا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ جی یعنی نہ بہت اونچی آواز میں نہ بالکل آہستہ، بلکہ درمیانی راہ۔ یہ تو واقعی اس وقت کے ماحول کی نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر دار ارقم کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ تو جیسے ایک خفیہ مرکز تھا شروع کے مسلمانوں کے لیے۔ جی ہاں، دار ارقم بہت اہم تھا۔ وہ ایک محفوظ جگہ تھی جہاں مسلمان جمع ہوتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ مطلب وہ صرف ایک جگہ نہیں تھی، وہ اس ابتدائی جماعت کی ہمت اور رازداری کی علامت تھی۔ اور وہاں قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا ہوگا؟ بالکل، قرآن کی تلاوت تو اس دور کا مرکزی نقطہ تھی۔ ہمیں عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیات کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن بالکل ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے نازل ہوا تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا ہوگا، مخالفت تو شروع ہونی ہی تھی۔ جی، اور وہ شروع ہوئی اور خاصی شدید تھی، خاص طور پر قریش کے جو بڑے سردار تھے ان کی طرف سے۔ ابو جہل کا نام تو سب جانتے ہیں۔ ہاں، ابو جہل، اور ایک اور نام جو بہت آتا ہے وہ ولید بن مغیرہ کا ہے۔ وہ تو کافی بااثر آدمی تھا، ہے نا؟ جی ہاں، ولید بن مغیرہ۔ اس کا واقعہ تو خاص طور پر غور کرنے لائق ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اچھا؟ وہ واپس اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے کہا، خدا کی قسم، میں نے ابھی محمد سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسانوں کا لگتا ہے نہ جنوں کا۔ واہ! اس میں ایک عجیب مٹھاس ہے، ایک خاص رونق ہے، اور یہ تو غالب آ کر رہے گا۔ مطلب وہ کلام کی غیر معمولی طاقت کو، اس کے اثر کو پہچان گیا تھا۔ یہ تو حیران کن بات ہے، اگر وہ اتنا متاثر تھا، اس نے کلام کی طاقت مان لی، تو پھر قبول کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ بنی؟ یہی تو اس واقعے کا آپ کہہ لیں ڈرامائی پہلو ہے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد قرآن میں بھی آتا ہے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ غالباً اپنے قبیلے میں اپنی پوزیشن، اپنی سرداری، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے آخر کار یہ کہا کہ نہیں، یہ تو سحرون یؤثر ہے، یعنی یہ تو بس ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان کا اثر اتنا واضح تھا کہ ولید جیسا مخالف بھی اس کی غیر معمولی نوعیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوا، لیکن پھر سماجی دباؤ، ذاتی وقار، ان چیزوں نے اسے حق قبول کرنے کے بجائے اسے جادو کہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو طاقت، سماجی حیثیت اور سچائی کے بیچ کی کشمکش کی بڑی اچھی مثال ہے۔ بالکل۔ اور قرآن میں جو سورۃ المدثر کی آیات ہیں، کیا وہ اسی پس منظر میں ہیں؟ جی ہاں، زیادہ تر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ سورۃ المدثر کی جو شروع کی آیات ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدہ سے لے کر آگے تک، وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان میں صرف واقعہ نہیں بتایا گیا، بلکہ ولید کی جو ذہنی کیفیت تھی، اس کا سوچنا، پھر تکبر کرنا، منہ بنانا اور آخر میں انکار کرنا۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ۔ اس کی پوری تصویر کھینچی گئی ہے۔ یہ انداز تو سننے والوں پر یقیناً گہرا اثر ڈالتا ہوگا۔ یقیناً یہ واضح کرتا تھا کہ انکار کی وجہ کلام میں کوئی کمی نہیں، بلکہ سننے والے کا اپنا تکبر یا مفاد ہے۔ اچھا، ایک اور واقعہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی۔ جی، اسے فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ ایک مختصر وقفہ آیا تھا وحی کے نزول میں۔ تو اس پر مخالفین نے کیا کہا؟ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب یہ وقفہ آیا تو مخالفین نے تانے دینے شروع کر دیے کہ شاید نعوذ باللہ خدا اپنے پیغمبر سے ناراض ہو گیا ہے یا اسے چھوڑ دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً ایک تکلیف دہ وقت تھا۔
اسی موقع پر پھر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو یہ آیات تو اس مشکل وقت میں یقیناً بہت بڑی تسلی اور ہمت کا باعث بنی ہوں گی، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ صحابہ کے لیے بھی۔ یقیناً یقیناً یہ سارے واقعات مل کر ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ دور کتنی شدید نظریاتی، سماجی اور یہاں تک کہ نفسیاتی کشمکش کا دور تھا، اور قرآن کے الفاظ اس ساری کشمکش کے بالکل مرکز میں تھے۔ کسی کے لیے وہ ناقابل تردید کشش رکھتے تھے اور کسی کے لیے جیسے ولید شدید مزاحمت اور انکار کا سبب بنتے تھے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو مکہ کا یہ ابتدائی دور صرف کچھ واقعات کا سلسلہ نہیں، بلکہ یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے، الفاظ کی طاقت کا مظاہرہ ہے، ذاتی یقین اور سماجی دباؤ کے درمیان ایک گہری کشمکش ہے، اور قرآن کا نزول اس سارے منظر نامے کا محور تھا، جو لوگوں کو یا تو اپنی طرف کھینچ رہا تھا یا پھر انہیں مزید دور کر رہا تھا۔ بالکل درست، یہ ذرائع ہمیں اس دور کی گہرائی میں لے جاتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے نئے اور انقلابی خیالات کو معاشرے کے طاقتور طبقوں اور پہلے سے موجود نظام کی طرف سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ولید بن مغیرہ جیسے شخص کا جو اندرونی تذبذب تھا اور پھر بیرونی انکار، یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ سچائی کو پہچان لینا ایک بات ہے اور اسے قبول کرنا، خاص طور پر جب قیمت چکانی پڑے، وہ بالکل دوسری بات ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے شاید غور طلب نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے یہ لمحات ہمیں آج کیا سکھاتے ہیں، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کی طاقت، ذاتی عقائد اور سماجی یا سیاسی دباؤ کیسے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ کسی نظریے کا اثر صرف اس کی سچائی پر ہی منحصر نہیں ہوتا، بلکہ اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ لوگ اسے قبول کرنے کے لیے کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک اہم سبق ہے میرے خیال میں۔